अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर हकीम शाहिद हुसैन, साबिक तबीब हमदर्द पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे ड्राई फ्रूट के मुताल्लिक। देखिए, ड्राई फ्रूट जो है वो बेशक आज के महंगाई के दौर में आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि अगर एक आदमी, ये मैं मिसाल देने के लिए समझा रहा हूं कि एक आदमी सिगरेट पीता है, अब वो कहता है जी मेरा तो सिगरेट के बगैर गुजारा ही नहीं है, वो 250 से 300 रुपया सिगरेट पे लगाता है और उसके अलावा अपनी सेहत का भी नुकसान करता है। तो अगर आप इसमें सिर्फ 50 रुपीज के हिसाब से भी लगाएं तो मिक्स करके जो मैं आपको बताऊंगा, तो तकरीबन 50 रुपए के में भी अगर आप अपने ऊपर नहीं लगाते इन सर्दियों में, और आपकी एज भी ज्यादा है, आपको मसाइल भी हैं बढ़ती एज के सामने, और आप इसको एक अच्छी आदत से तब्दील नहीं कर रहे, सिगरेट नोशी छोड़कर आप इन ड्राई फ्रूट पर तवज्जो दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आपकी खुश्की खत्म होगी, खांसी खत्म होगी, सेहत अच्छी होगी, और फिर वो भी अगर इतने पैसे अपनी जात पर लगा ले तो कोई आज के दौर में ये ज्यादा नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनके तिब्बी लिहाज से फायदे। सबसे पहले ड्राई फ्रूट का सरताज चीज जो वैसे तो सारा साल अवेलेबल और सारा साल ही मोतदिल मजाज की वजह से खाया जा सकता है, तो बात शुरू करते हैं बादाम से। बादाम का तिब में मजाज है गर्म तार, और बादाम दो किस्म के होते हैं, बादाम कड़वा और बादाम मीठा। जो बादाम शीरी है ये बहुत सारी अद्वियाती खसूसियत का हामिल है। इससे पहली तो बात है कि खमीरा बादाम बनता है जो दिमाग के लिए तकवीयत है, नजला जुकाम के लिए है, पुरानी खांसी के लिए है, और साइनोसाइटिस में इसको अतरीफुल के साथ मिक्स करके दिया जाता है। अब इसका शरबत बनता है। वैसे ही मकवी कल्ब होने की वजह से अगर आप 5 दाने बादाम के और 2 इलायची को जोश दे के पी ले तो आपको फर्क का एहसास होता है। मकवी बदन है, कसीरुल गज़ा है, और इस इतदाल पे इतने विटामिन हैं इसमें कि आप इसका शुमार नहीं कर सकते। बिनाई के लिए ये ठीक है, बसारत को तकवीयत देता है। इसके अलावा ये है कि इसके जो जले हुए या छिलके होते हैं, इसके अलावा इसके ऊपर वाला छिलका है, अगर उसको जलाकर मंजन बना लें तो दांतों की सफाई के लिए भी बहुत अच्छी चीज बन जाती है। अब इसका रोगन भी निकाला जाता है जो कि बहुत ही मकवी चीज होती है, कब्ज कशा होती है। जो बंदा मुस्तकिल कब्ज का शिकार है, अगर वो खाने के दरमियान में, फर्ज करें कि वो जितना भी खाना खाता है, अगर वो एक चपाती खाता है, ये मिसाल देने के लिए करें, तो आधी चपाती के दरमियान में वो 1 टीस्पून अगर बाकायदगी से रोगने बादाम पीना शुरू कर दे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अंतड़ियों पे इतना इसका असर अच्छा होगा कि एक तो अंतड़ियां मजबूत हो जाएंगी, उनकी पेरिस्टालसिस कुदरती तौर पर बहाल हो जाएगी, कब्ज से जान छूट जाएगी। और दूसरी बात जो आप बिल्कुल अपने ज़हन में बिठा लें कि हामला औरत अगर 7वें माह से 1 टीस्पून रात को दूध से पीना शुरू कर दे, दूध में मिला के, या पहले इसको निगल ले, ऊपर से 1 कप दूध गर्म पी ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह विलादत में आसानी होती है, और बहुत से केसों में वो सी सेक्शन से बच जाती हैं। इसको लाजमी पिलाएं, अपनी बहनों को, बेटियों को मशवरा दें। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद से हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ये नुस्खा है। इसके अलावा आप देखें कि बादाम जो है ये एक कड़वा भी होता है। वो कड़वा बादाम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उसमें जहरीलापन होता है। वो सिर्फ ये है कि उसका तेल निकाल कर अगर आप जुओं के लिए सर पर लगाएंगे तो इंशाल्लाह जुओं से निजात मिल जाएगी। उसके अलावा वो लोग जिन्हें टेनाइटिस है या कान बजते हैं या कान में दर्द रहता है, वो उसके 2-2 ड्रॉप अगर हल्का सा गर्म करके जो काबिल बर्दाश्त हो कानों में डालें तो अल्हम्दुलिल्लाह तिनीनो वदी जिसे टेनाइटिस कहते हैं उससे आहिस्ता आहिस्ता जान छूट जाती है और कानों की दर्द को भी आराम आता है। लेकिन कड़वा बादाम वैसे नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं हम अगले ड्राई फ्रूट की तरफ, जिसे अखरोट की तरफ। अखरोट का मजाज तिब में गरम खुश्क है। वैसे तो इसमें रोगन भी होता है, लेकिन अतिबा ने इसको बहरहाल गरम खुश्क लिखा है। ये भी मकवी बदन है, मकवी असाब है। इसके अलावा इसके ऊपर का जो छिलका है वो दांतों के लिए बहुत अच्छी चीज है। वो एज ए मसवाक या दंदासा के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये एबटाबाद के ऊपर के इलाकों में, मरी से ऊपर हमारे यहाँ बकसरत पाया जाता है।
اور اس کے علاوہ ایک دانہ اگر بندہ روزانہ اخروٹ کا کھانا شروع کر دے تو قدرتی طور پر اس کا کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے. ہائی بلڈ پریشر والے اس کو اگر ایک دانہ اپنے اوپر لازم کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا. ویسے بھی مقوی بدن ہے, مقوی اعصاب ہے, بہت سارے ماجین جو ہے طب میں جو مقوی کے طور پر کھائے جاتے ہیں ان کا یہ ایک جز ہے. تو الحمدللہ اس کی جو خوراک طب میں لکھی ہے وہ 1 سے 2 تولہ ہے. آپ ایسا کریں کہ درمیانے سائز کا ایک تو لازمی کھائیں, اور جو بلڈ پریشر والے کولیسٹرول والے وہ تو اس کو لازمی اپنے اوپر لازم کر لیں. تو الحمدللہ آپ اس کے شفائی اثرات سے انشاءاللہ بہت ہی مستفید ہوں گے. اب آتے ہیں ہم ایک ذرا مہنگے ڈرائی فروٹ کی طرف, جسے مطلب آپ کہہ لیں کہ آج کے دور میں وہ بہت ہی پہنچ سے باہر ہوا ہے, وہ ہے چلغوزہ. اب بات کرتے ہیں ہم چلغوزے کی, جو کہ آج کے دور میں عام آدمی, غریب آدمی تو کیا عام آدمی کی بھی پہنچ سے دور ہو گیا ہے, لیکن یہ اپنے اندر بہت سے طبی فائد رکھتا ہے. چلغوزہ انتہائی مقوی قلب ہے, چلغوزہ مقوی اعصاب ہے. اگر کوئی بندہ پٹھوں کی کمزوری کا شکار ہے تو وہ 1 تولہ چلغوزہ اگر 40 دن یعنی 1 چلہ روزانہ نہار کھا لے تو الحمدللہ اس کو کسی بھی ٹونک کی ضرورت نہیں رہتی. تو کوشش کیجئے اور ہمت کیجئے کہ چلغوزے کو کھائیں. چلغوزہ ایک بہت ہی مقوی بدن, مسمن بدن اور طاقت والی چیز ہے, اور ایک لذیذ اور شیریں پھل ہے. مزاج اس کا گرم تر ہے, طب میں اس سے گرم تر مانا جاتا ہے, تو اس کے لیے یہ سینے کی, حلق کی خشکی کے لیے بھی نافع ہے. وہ کھانسی جو کسی بھی چیز سے نہ ہٹتی ہو اور خشک کھانسی ہو یعنی سوال یابس, اس میں اگر اس کو شہد میں ملا کر چٹایا جائے تو الحمدللہ خشکی سے اور خشک کھانسی سے جان چھٹ جاتی ہے. اب آتے ہیں جی تیسرے ڈرائی فروٹ کی طرف, ہم پستے کی طرف. پستہ دیکھیں جی ایک سخت خول میں ایک لذیذ اور شیریں مغز ہے, جو بہترین مقوی بدن ہے, مقوی اعصاب ہے, مقوی دل ہے, مقوی جگر ہے. پستے کی بہت ادویات میں استعمال ہوتا ہے. اس کا روغن بھی نکالا جاتا ہے جس میں بہت ساری ادویات تیار ہوتی ہیں. روغن پستہ ایک قیمتی اور اچھی چیز ہے. اگر آپ اس کی جو مقدار خوراک ہے, یہ بھی مزاج میں یہ بھی گرم تر ہے. اگر اس کے جو ہے 7 سے 8 دانے اگر آپ کھائیں تو الحمدللہ اس کے بہت سے ایسے طبی فوائد ہیں جو آپ محسوس کریں گے. اعصاب کی کمزوری کے لیے, پٹھوں کی کمزوری کے لیے یہ ایک انتہائی مفید چیز ہے. اب آتے ہیں جی ہم اپنے اگلے ڈرائی فروٹ. یہ ہم تھوڑا تھوڑا اپنا اس پر اجمالی جائزہ لے رہے ہیں, تفصیلی تو دیکھیں کہ ایک ایک ڈرائی فروٹ پہ اگر ایک ایک ویلاگ بھی بنایا جائے تو وہ کم ہے. تو اب ہم آتے ہیں کاجو کی طرف. کاجو جو ہے یہ بھی مقوی بدن ہے, گرم تر ہے. سردیوں میں یہ بھی ایک بہت ہی مشہور میوہ ہے, بہت ہی افادیت کا حامل ہے. اب آپ کو بتائیں کہ کاجو جس نکلتا ہے پھلی سے یا اس کے ایک شیل سے, اس کی وہ لکڑی اگر پانی میں بوائلڈ کر لی جائے اور وہ پانی پر تیل سا آ جائے گا, وہ تیل آپ کو جو ہوتا ہے نا کہ میرے جی دروازوں پہ دیمک نہیں ہٹتی, اب اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو الحمدللہ دیمک سے جان چھٹ جائے گی. مطلب اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا تھا. اب آتے ہیں ہم جی اپنے ڈرائی فروٹ میں ایک انتہائی اہمیت کی حامل چیز انجیر کی طرف پہ. تو آپ کو پتا ہے کہ پوری ایک سورت الحمدللہ قرآن پاک میں 3 اسے عربی میں کہتے ہیں, 3 کے نام سے موجود ہے, اور اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہوئی ہے قرآن میں. تو جس چیز کی باری تعالیٰ قسم کھاتا ہے وہ کس فوائد کی عمل ہو سکتی ہے یہ آپ سوچ ہی سکتے ہیں. انجیر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ اس کو کھائیں گے تو یہ بواسیر کو قاطع کرتی ہے, جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرتی ہے, نکرس کے لیے یعنی چھوٹے جوڑوں کے درد کے لیے ایک لاجواب چیز ہے. انجیر ملین ہے یعنی قبض کشا ہے. انجیر بڑی ہوئی اتحال کے لیے بہت بہتر ہے. آپ 5 دانے اگر انجیر کے روزانہ کھانا شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ قبض سے, بواسیر سے, جوڑوں کے درد سے آپ کی جان چھٹ جائے گی. انجیر ایک متبرک پھل ہے, انجیر کو اپنے پر لازم کریں, یہ الحمدللہ آپ کو بہت سے طبی فوائد دے گی. بہت سے
قبض کشاف معجون میں انجیر پڑتی ہے. انجیر دیکھیں فالج کھانسی کے جوشاندوں کا لازمی حصہ ہے. انجیر بہت ہی طبی فوائد کا حامل پھل ہے، تو اس کو اپنے اوپر لازم کریں. اس کی مقدار خوراک آپ 3 سے 5 دانے کھا سکتے ہیں. الحمدللہ اس کو اپنا جز بنائیں، آپ اس کے بہت سے فوائد دیکھیں گے. اب آتے ہیں جی کشمش کی طرف. دیکھیں وہ انگور جو بغیر بیج کے درخت پر پک جائے اسے کشمش کہتے ہیں. کشمش ایک انتہائی کثیر الغذا چیز ہے. کشمش اتنے اس کے فائدے ہیں کہ اگر آپ اس کو 1-2 تولہ روزانہ کھانا شروع کر دیں تو الحمدللہ 1 مہینے کے اندر آپ کے چہرے کا رنگ سرخ کر دے گی، کیونکہ اس میں خون بنانے والے جز ہیں. پٹھوں کی کمزوری کے لیے بہت اچھی چیز ہے، نظر کے لیے بہت اچھی چیز ہے، مقوی قلب ہے، مقوی اعصاب ہے. کشمش کوئی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کشمش کو 2 تولہ کو ارک گلاب میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر وہ ارک پی لیں اور کشمش کھا لیں تو اس سے زیادہ مقوی قلب غذائی چیز آپ کو نہیں ملے گی. الحمدللہ یہ کشمش کے فائدے ہیں. ویسے بھی اگر کوئی بچہ کمزور ہے، سٹڈی میں ویک ہے اور ویسے بھی اس کی فزیکل حالت بھی ذرا ویک ہے تو آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر 2 تولہ کشمش رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کر اور ساتھ ہی 7 سے 11 دانے مغز بادام کے بھگو دیں. صبح اٹھ کر وہ پانی پی لے، مغز چھیل کر کھا لے اور اوپر سے یہ سوگی بھی اسے کہتے ہیں، یہ سوگی لے لے کشمش اور 1 کپ دودھ کا پی لے. یہی اس کا ناشتہ. 3 مہینے میں انشاءاللہ تعالی سوکھا بچہ بھی سڈول جسم ہو جائے گا، اس کا جسم بھر جائے گا، وہ سمارٹ، صحت مند، خوبصورت، یعنی فزیکلی اور مینٹلی دونوں ہی لحاظ سے اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. تو کشمش آپ کے بہت سے سویٹ ڈش میں استعمال ہوتی ہے. کوئی میرا خیال ہے کہ کھیر ایسی نہیں بنتی جس میں کشمش نہ ڈالتی ہو، یا میٹھے چاولوں کا حصہ ہے. تو یہ ہماری غذا کا تو ویسے حصہ ہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ادویاتی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں مستقل مزاجی ہوتی ہے. مثلا جو میں نے آپ کو یہ نسخہ دیا ہے یہ ان بچیوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے ہے جو ویک ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، ویسے صحت ان کی، ماں باپ فکر مند ہیں کہ یہ ہمارا بچہ تو دیکھیں جی اسٹڈی پہ توجہ دینے کی وجہ سے دن بدن اس کی جو ہے بدنی حالت بڑی پتلی ہو رہی ہے، تو آپ انشاءاللہ دیں. کسی اور میڈیسن وٹامن کی ضرورت نہیں پڑے گی. امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو کارآمد ہوگی. اگر آپ اس کو پسند کریں تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والا بٹن دبا دیں اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں. والسلام.